ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، ان سے گھر پہ ختم ہوتی ہے. ابھی میں تو ان کا مخالف ہوں گا. ابھی ایک بک آئی ہے ہارون رشید صاحب، آپ کے بھی میں علم میں اضافہ کرتا چلوں. یہ ریمنڈ ڈبلیو بیکر ہے ایک آتھر، پیج نمبر 76 سے لے کے 86 تک، کیپٹلزم ایخلیز ہیل. اس میں میاں برادران کے جو کرتوت اس نے بتائے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے تو فوج کو نہیں چھوڑا صدیق الفاروق صاحب، میری اور کسی لیکن اب ہوگا کہ مجھے آپ کی بات پہ آ جائیں. ماضی کی طرح کرپشن کی کہانیاں، ماضی کے قصے، مجھے یہ جواب دیں گے آپ بجٹ پاس کرائیں گے. دو چیزیں یہ سارا کچھ کریں گے. یہ سارا کچھ میں عرض کروں کہ ان کا یہ کام ہے کہ یہ تاثر دیں کہ جناب یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور انہیں لانگ مارچ عدلیہ کی بحالی کا یاد ہی نہیں. انہیں وہ لانگ مارچ یاد ہی نہیں ہے. اور سن لیں، آپ سن لیں، وہ میں پوچھوں گی ہارون صاحب سے، میں ہارون صاحب سے پوچھیں گے کس نے بحال کرائے ججز. اسٹیبلشمنٹ سے یہ باہر نہیں نکلتے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ این آر او کر کے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے، میں ابھی ان سے میں نے ابھی بات کی ہے ابھی کہ ذرا آپ رک جائیں، ہم ذرا شائستگی سے بات کریں. میں شائستگی سے یہ بات کرتا ہوں کہ جناب یہ بتائیں، انہوں نے کہا یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں. یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں تو جبھی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے. ورنہ سنیں ایک لمحہ، ورنہ یہ راول پنڈی، یہ ملتان، یہ جہلم، یہ لاہور تو پیپلز پارٹی کے گڑھ تھے، وہ تبدیل ہو گئے، مسلم لیگ نون کا گڑھ بنے. اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے جس سے لوگ ان سے وہ جو ان کے تھے متنفر ہو گئے. اب مزید یہ جو کام کر رہے ہیں، اب اس سے لوگ ان سے مزید متنفر ہو رہے ہیں. لیکن اور اس کا نتیجہ سنیں، ہم آ جائیں نا دوبارہ. لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دی گئی، اگر اس کا اعلان کر دیا جاتا بجٹ سے پہلے، بجٹ سے بعد، آپ وہ بات کر رہے ہیں. لانگ مارچ کر دیں، میاں صاحب نے بڑی جلد بازی میں تقریر ہارون رشید صاحب ادھر ہے، پورا پاکستان آپ کا ہم نے نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ یہ لانگ مارچ پیدا نہیں ہوئے، یہ کر کے دکھایا. وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھایا ہم نے. دیکھیں یہ نکلے صحیح گھر سے باہر، یہ سورج سامنے ہے تو نکلے. ایک لمحہ گرنہ بینت بروز شپرے چشم چشمہ. لیکن آپ نے بھی مشاورت نہیں کی. میں ہارون صاحب سے پوچھ رہا نا، آپ نے کسی سے مشاورت نہیں کی. اگر سورج جماعت اسلامی سے نہیں کی. بات نہیں سن رہی آپ ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، لوگوں کو دکھا رہے ہیں اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ ہارون صاحب، ہم آپ کے پروگرام کے مطابق نہیں نکلیں گے، ہم نکلیں گے اپنے پروگرام کے مطابق. گواہ آپ سیاست پہ گہری نظر، آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ میں کیا اتنا دم خم ہے لانگ مارچ کریں گے، یا صرف یہ تحریک انصاف کا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے اعلان کیا گیا لانگ مارچ؟ دیکھیں میں تو پہلے ہی اپنی رائے دے دی کہ انہوں نے اس لیے تحریک کا اعلان کیا، انہیں خیال ہے کہ عمران خان ایجیٹیشن کرے گا. اور عمران خان نے اس لیے لانگ مارچ کا کل پرسوں جو اعلان کیا ہے کہ یہ نون لیگ اگر ایجیٹیشن کرے گی تو مجھے کریڈٹ نہیں ملے گا. سیاست تو اس طرح ہو رہی ہے ریئیکشن میں. گزارے یہ ہے کہ جو عدلیہ کی تحریک تھی اس میں تو ساری قوم شریک تھی. حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہمدردیاں بھی اس میں تھیں. 83%. اچھا اس میں یہ ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب نے رجسٹ کیا ججوں کی بحالی کو، لیکن گیلانی صاحب دل سے چاہتے تھے جج بحال ہو جائیں، چنانچہ آخری مرحلے پہ انہوں نے اس کو سپورٹ ہی کیا اور ساری قوم نے ہی سپورٹ کیا. لیکن نون لیگ 2-3 بڑی تاریخی غلطیاں کر چکی ہے. جب یہ آئے تھے ان کے لیے بہترین آپشن تھا. مسلم لیگ کے ووٹر تو وہی تھے نا، کاف لیگ تو خنجر سے کاٹ کر بنائی گئی تھی نا، وہ کوئی پارٹی تو نہیں تھی. یہ ان کے ساتھ مصالحت کرتے، پارٹی میں الیکشن کرتے، چودھری برادران محدود ہو جاتے، کیونکہ ان کے ووٹ نہیں تھے، ووٹ نواز شریف کے تھے جو مسلم لیگ کی ووٹ تھے. فوج نے بڑی زیادتی کی تھی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی تھی. کئی دفعہ زیادتیوں میں یہ شریک بھی رہے تھے، جیسے ضیاء کے ساتھ رہے تھے. ان کو صاف میسج دیتے کہ اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ حدود کے اندر، آئین کے حدود کے اندر بناتے، تلخی ختم کر دیتے. تو یہ ملک میں اس وقت بھی حکومت کر رہے ہوتے. پھر انہوں نے عمران خان کو روکنے کے لیے بہت سخت حربے استعمال کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایجیٹیشن مجھے ویسے بھی اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت تک تو فیصلہ آ جائے گا. تو ایجیٹیشن یہ تنہا نہیں کر سکتے، جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے، فضل الرحمان کے ساتھ مل کے، عمران خان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں خاموش رہی. اور اچھا وہ جو اعلان کیا ہے اس سے پہلے، جیسے اب صدیق الفاروق صاحب کا بھی بڑا سیاسی تجربہ ہے، اب طویل عرصہ انہیں ہو گیا، اس سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. مجھے ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہا. میرا یہ خیال ہے کہ ساری قوم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت یا وقت سے تھوڑا سا پہلے الیکشن کی طرف چلے جائیں اور اس ملک کو ایک 100% فیئر فری الیکشن دے دیں. اسی میں اس کی نجات. اگر نتائج لانگ مارچ کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر نتائج کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا، وکلا تھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ساری جماعتیں رابطے کر رہے ابھی راولپنڈی بار صرف ججز کے ساتھ ہے. ابھی لاہور ہائی کورٹ بار اور پنجاب بار، پاکستان بار کونسل حکومت کے سپاہی بن گئے. انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ صرف
सिर्फ इक़्तिदार के लिए लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इसलिए इनको पता है सर। लॉन्ग मार्च अगर इक़्तिदार के लिए होता तो नवाज शरीफ वहां से इस्लामाबाद तो उन्होंने कहा आपने जज बहाल कर दिया, हम वापस जा रहे हैं, हम अपनी हुकूमत पंजाब की जहां गवर्नर राज उन्होंने लगाया था उसके लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया था, अदलिया की बहाली के लिए किया था। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे ये पढ़े लिखे आदमी है बसरा साहब और सामने बिठा के ये जनाब अली झूठ बोल रहे हैं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब का मुझे बहुत एहतराम है और ये जेन्युइन कारकुन है। असल में इनको प्रॉब्लम इनका ये है कि इनकी जो क़यादत है वो बहुत मुफाद प्रस्त टोला है, उनके नजदीक जद्दोजहद उनकी। लेकिन गिलानी साहब कह रहे हैं कि ये बगावत होगी अगर लॉन्ग मार्च किया गया, विफाक के खिलाफ बगावत। मैं गुजारिश करूं, वो कह रहे हैं अगर ना बोले तो गुनाह कबीरा होगा। हमें तो समझ नहीं आ रही, नाज़रीन को समझ नहीं आ रही, आपके वर्कर्स को समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं दोनों साथ पाकिस्तान के हालात खराब हैं, अगर ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान गैर महफूज हाथों में है, अगर ये समझते हैं कि आज गिलानी साहब को जाना चाहिए, तो भाई किसने रोका है आपको? आप 2 साल पहले भी अगर नेशनल असेंबली से रिजाइन कर जाते, सूबाई असेंबली से, इमरान खान सही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये, और मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम सब आपके साथ, हमारे साथ, बजट में भी आप आपके साथ होंगे, बजट में भी आपके साथ होंगे। मैं इसी पे मजीद बात करूंगी। ये आप कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी से इस्तीफे नहीं दे रहे, ये चाहते हैं इसलिए नहीं दे रहे कि इक़्तिदार आप केयर टेकर सेटअप बनाना चाहते हैं इनके साथ, वो ये चीज क्लियर है कि केयर टेकर सेटअप बनाना कर रहा हूं आपका, ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन निकल जाए, ये अपनी मर्जी का अपोजिशन, यार सुने तो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, अपोजिशन अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। जो गो जरदारी गो की तहरीक थी उसका क्या हुआ? गो हुकूमत गो और गो गिलानी गो, क्या इन वाकई ही नून लीग में इतना दम, हम जैसे हमने पहले भी बात की कि ये वाकई अब फाइनली हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर ये इलेक्शन की सियासत की जा रही है और मौजूदा जो बजट आने वाला है 25 मई को, क्या ये हुकूमत का साथ देंगे? इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।